خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت کا کچھ حصہ بخاری شریف سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ خصوصاً امت مسلمہ کی خصوصیات کو پہچاننا آج کے زمانے میں اس لیے ضروری ہے کہ دور حاضر میں امت مسلمہ اس کا سیاسی حال بلکہ اس کا وجود، سیاسی وجود تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اقتصادیات اگر آپ بزنس میں دیکھیں، تجارت میں دیکھیں، غیر قوم غیر اقوام پر اس کی پورے اقتصادیات کا انحصار ہے۔ جہاں مسلم اقلیت میں ہیں، مائنارٹی میں ہیں، میجارٹی کا ظلم کے شکار ہو چکے ہیں، فرقہ پرست عناصر جیسے چاہے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں لیکن افسوس کی بات یہ کہ دنیا پرست ہو گئے ہیں، الا ماشاء اللہ، مادہ پرستی غالب ہے، اور امت کے بعثت کا مقصد ان کے ذہنوں سے نکل چکا ہے، خود غرض بنے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ میں دنیا کی ہر قوم اس پر جھپٹنا چاہتی ہے، امت مسلمہ پر، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی خصعتها او من قلۃ یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے امت مسلمہ پر ایک زمانہ آئے گا کہ ساری امتیں ان پر حملہ کرے گی، ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ بڑے تعجب سے پوچھے، یا رسول اللہ، کیا وہ زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی، بالکل مائنارٹی میں ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد آج کے مقابلے میں زیادہ ہی ہوگی۔ پھر فرمایا وَيَدْخُلُ فِيكُمُ الْوَهْنُ، اس کا سبب صحابہ پوچھے کیا سبب ہے کہ ہم لوگ تعداد میں ہر لحاظ سے زیادہ ہونے کے باوجود پھر بھی ہم مغلوب ہوں گے، دنیا کی قومیں ہم پر غالب آئیں گی؟ اس کا آپ سبب بتایا، وہن داخل ہوگا۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی، وہن یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت غالب آئے گی اور موت سے نفرت کرنا شروع کر دو گے۔ اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قوم پر فوج کشی کرتے تھے، حملہ کرتے تھے، وہاں جانے سے پہلے خط لکھتے تھے، اسلم تسلم، اے لوگو اسلام قبول کر لو، سلامتی کے ساتھ رہو گے، امن میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَإِلَّا آتِيكَ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، ورنہ میں جو ہے تم پر ایسی قوم لے کر آؤں گا جن کے پاس موت عزیز ہے جس طرح تمہارے پاس زندگی عزیز ہے، ایسی قوم میں لے کر آؤں گا تمہارے پاس۔ وہ حالت بدل گئی، تبدیلیاں آ گئی، قوم کے اندر حالات بدل گئے، اس وجہ سے دنیا کی قوم ہم پر جھپٹ پڑ رہی ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ ہم نے اپنی حیثیت کو اور مقام کو نہیں پہچانا۔ عالمی سطح پر بول رہا ہوں، عالمی سطح پر مسلم قوم کا جو حال ہے، امت محمدیہ کا، اپنی حیثیت اور مقام کو نہیں پہچانے۔ مصائب سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، جان کی، مال کی، تن من دھن کی جو قربانیاں مسلمان دے رہے ہیں موجودہ حالات میں مختلف جگہوں میں، ان تمام مصائب کا تعلق جو ہے اللہ کی حکمت سے ہے۔ اللہ کی حکمتوں کو ہم لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ اللہ کی جو انعامات ہم پر ہیں، ان انعامات کو ہم لوگوں نے نہیں پہچانا، فضائل سے واقف نہیں ہیں، اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، اور امت کی جو اہم خصوصیات ہیں اس سے بھی واقف نہیں ہیں۔ بے عملی کا شکار ہیں، بد عملی کا شکار ہیں، بد عقیدگی کا شکار ہیں، امیدوں پر، آرزوؤں پر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ایمان تو ہے، عمل سے خالی ہے، ایمان تو ہے، عمل سے خالی ہے، امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ حقیقت میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بہت دور پیچھے ہیں ہم لوگ۔ اس لیے میں نے سوچا
کہ خاص کر امت محمدیہ کو اس کی خصوصیات کیا ہیں، امتیازات کیا ہیں، اور اس امت کی جو حیثیت کیا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہمارے اندر حرکت ہو، حرکت عمل ہو، اور ہم جو ہیں اپنے مقصد کو پہچان کر اللہ کو راضی کر سکیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔